ایمان لانا، ایک اللہ کو ماننا، یہ کمال نہیں ہے۔ ایک اللہ کو تو غیر مسلم بھی مانتا ہے، اللہ کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، بیت اللہ کہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام کیا ہے؟ بولو نا یار، عبداللہ۔ جب عبداللہ ہے تو نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کا بندہ، اللہ کو مان رہے تھے نا، اللہ کا وجود مانتے تھے، اللہ کے گھر کو محترم گھر سمجھتے تھے، اللہ کا انکار نہیں تھا۔ غلطی کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ تو اصل آج ہمارے لیے بھی یہی، اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، اللہ پر ایمان لا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یہ اصل چیز ہے۔ لا شریک لہ، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر محنت ہونی چاہیے، اس کو سمجھنا سمجھانا ہے۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں، آپ حج کو جاتے ہیں تو تلبیہ میں کلمہ نہیں پڑھتے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو۔ اگر ہے ضرورت یہاں اگر آنا ہے تو پہلے اپنے دل کو صاف کر کے لا شریک لہ، اس دل کو خالی کر دے، میرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا اقرار ہے تو آ جائے گا، نہیں ہے تو پیسے پانی میں ڈال۔ تو لا شریک لہ، اللہ کے وجود کو تو سبھی مانتے بھائی، کوئی خاص بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے اور صلہ رحمی کر۔ کیا کر؟ صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو توڑنا نہیں، رشتوں کو جوڑنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید کی ہے، اور پھر اللہ کے رسول نے بھی بڑی تاکید کی ہے۔ دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی، سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ کھولے تو اس کو چاہیے کہ کس سے کھولے؟ کھجور سے۔ کیوں؟ فرمایا اس میں بڑی برکت ہے، اس میں بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے۔ ظاہر سی بات ہے، آج بھی 4 یا 5 کھجور کھا کر کے آپ پانی پی لیجئے، دیکھیے آپ کو بھوک لگتی ہے آج بھی، حالانکہ ہم ریگستان میں نہیں ہیں، اور ہم احادیث پڑھتے ہیں 1 کھجور کھاتے تھے، نہیں 2 کھجور کھاتے تھے۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہے کہ وہ بھوک کو مٹا دے۔ تو اس کے بعد اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے۔ کیوں؟ پانی پاک چیز ہے، پاک کرنے والی ہے۔ 2 صفتیں ہیں اس میں، یہ خود پاک ہے، طاہر ہے، مطہر بھی، دوسروں کو پاک کرنے والی چیز ہے۔ اس سے روزہ کھولو۔ یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، کس سے کھولو؟ نمک جو ہوئی، نمک سے روزہ کھولے، کہاں سے آیا یہ؟ نمک سے کیوں کھولے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے معاشرے میں بدعتیں آ گئی ہیں۔ دین میں روزہ کھولنے کے لیے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر بڈھا بڈھی کی باتوں کو ہم لے لیے، انہیں کا مسئلہ۔ تو لہٰذا یہ نمک سے روزہ کھولنا بدعت ہے، اس لیے کہ روزہ دین میں ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا، دین میں نیا کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بدعت کی تعریف ہی کیا ہے؟ دین میں کسی نئے کام کو کرنا۔ اب اس افطاری کے لیے نمک ضروری ہے بھائی، کہ کنکر لے کو نمک کھاؤ پہلے، بعد میں افطاری کرو، کہاں سے؟ یہ ہے دین میں نیا کام۔ اور فرمایا، تیسری بات جو فرمائی، مسکین پر جو صدقہ کرتا ہے آدمی، غریب مسکین فقیر کو جو دیتا ہے، وہ صرف ایک ہی چیز ہے، صدقہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، صدقہ اتارو، صدقہ دو، یہ صدقہ دو کو صدقہ اتارو بولتے تھے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ صدقے کے لیے کچھ نہیں تو کم سے کم انڈا لے کے آتے تھے، ہر گھر میں مرغیاں پلتی تھیں، تو وہ انڈا لے کے آئے، تو جملہ کیا تھا؟ اتارو، کیا اتارو؟ صدقہ اتارو۔
تو وہ انڈا پکڑ کے اس کے اوپر سے 3 مرتبہ ایسے کر کے اس کو جو ہے کسی کو دے دیتے تھے، فقیر کو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صدقہ کرو۔ ہمیں کیا بتایا گیا؟ اتار کر دو، وہ صدقہ ہے، اور اسے سوائے فقیروں کے کوئی نہیں لیتے تھے۔ اتارے سو انڈا رہے، وہ صدقے کا انڈا میں نہیں کھاتے۔ اسی لیے صدقے کی چیز گھر والے نہیں کھانا، یہ بھی عام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ گھر والے نہیں کھانا۔ صدقے کے معنی کیا ہے؟ خیرات۔ صدقے کے معنی اللہ کے رسول نے فرمایا کسی سے مسکرا کر کے بات کرنا وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بال بچوں کو ایک نوالا کھلانا وہ بھی صدقہ ہے۔ صدقتن کے معنی اچھے کے ہیں، سمجھیں، انڈا اتارنے کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ذرا بڑا گھر ہو گیا تو بکرے کی منڈی، ایک سرا لے کے آؤ، کو منڈی لا کو اتار کو، کرتے تھے کہ نہیں؟ دیکھیں تمہیں یہ سب ہوا ہے۔ تو یہ صدقہ نہیں ہے، یہ انڈا اتارنا، سر اتارنا، یہ غیر قوم کی مشابہت ہے۔ وہ جو ہیں ایک تھالی میں کچھ چیزیں رکھ کر کے اتارتے ہیں، یہ انہی کا کلچر مسلمانوں میں آ گیا۔ کیوں آیا؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر۔ کون سا علم نہیں؟ دین کا، نہ حدیث کا، نہ قرآن کا۔ اب عالموں کے پاس علم تھا، وہ بھی فقہ کا، وہ بھی فقہ کا، در مختار کا علم تھا، نہیں تو قدوری کا علم تھا، رد المختار کا علم تھا، فتاوی عالمگیری کا علم تھا، احادیث کا نہیں۔ اور دین ملتا کہاں سے ہے؟ ڈر رہا ہے تو بولو نہ کو، ہاں جم کے بولو۔ قرآن سے دین ملتا ہے یا پھر حدیث سے؟ تیسری کوئی جگہ ہے کیا؟ تو فقہ کو تیسری جگہ بنا کر وہاں سے دین لینے لگے، یہی غلطی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اور فرمایا رشتہ داروں کو دینا، صدقہ کرنا 2 حصے ہیں، ایک حصہ صدقہ کرنے کا، دوسرا حصہ صلہ رحمی کا۔ صلہ رحمی کا آج بھی ایسے بیوقوف لوگ ہیں، اگر زکوٰۃ کا پیسہ اپنے رشتہ داروں میں دیے، بھائی کو دیے، بھاوج کو دیے، یا رشتے کے بھائی کو دیے، اے لگ جا زکوٰۃ دے رہی سو، ہم نا ہمیں کیا بتے بھی گئے گزرے زکوٰۃ کھانے والے ہیں، نہیں ہونا ہم نے زکوٰۃ لے کو جا، اس لیے کہ انہوں نے زکوٰۃ کو سمجھا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تو کیا صدقہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے مجھے اس سے سروکار نہیں، میرے طرف سے حکم کتنا ہے؟ 100 پہ 2.5 روپے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ جی اللہ کی طرف سے، فقراء مساکین کے لیے، غرباء کے لیے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا واپس کر رہا ہے۔ یہ سمجھا ہی نہیں زکوٰۃ کو، یہ زکوٰۃ ہے کیا، کیوں ہے، کون کہہ رہا ہے دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ زکوٰۃ کر کو بولے تو جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ کو گالی سمجھ کے بیٹھے ہیں، استغفار کو گالی سمجھ کے بیٹھے ہیں، ویسے زکوٰۃ کو بھی برا سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں کہتے ہیں ہم نہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہی ہیں، کوئی اللہ بولا ہے دے رہے، اللہ کا حکم ہے دے رہے ہیں۔ لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، کیوں؟ زکوٰۃ کو نہیں سمجھے، اس کے معنی و مفہوم کو، اس کی علت کو، ریزن کو نہیں سمجھے، اور لوگوں نے سمجھایا بھی نہیں۔ لوگوں نے، علماء نے اس پر گفتگو نہیں کی۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو جھنڈی میں نکل کے چلا جاتا ہے نا، ویسا گیا ہوا ٹاپک ہے۔ تیسری حدیث جو ہم نے پڑھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، حضرت عمر کو بہو پسند نہیں تھی۔ کیا پسند نہیں تھی؟ چڑ تھی، اور ان کے بیٹے کو بڑی محبت تھی، بہت پسند کرتے تھے۔ تو باپ نے ایک مرتبہ کہا اس کو طلاق دے دیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک عورت کو اگر ہم طلاق دے کر گھر سے نکال دیں اس کا کیا ہوگا؟ اور عمر فاروق جیسے شخص اپنی بہو کو طلاق دینے کے لیے بول رہے ہیں، یہ اچھا کام کیا ہے؟ طلاق حلال ہے کیا حرام ہے؟ حلال ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ یہ ایک حلال چیز ہے جس کا کرنا اللہ کو پسند نہیں، وہ طلاق۔ یہ ایک حرام چیز ہے، اس کا
پی جانا اللہ کو بہت پسند ہے. کیا ہے وہ؟ غصہ ہے. غصہ حرام ہے، اس کا پی جانا اللہ کو بہت پسند ہے. اور طلاق دینا حلال ہے، قرآن میں خود حکم ہے، دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کو پسند نہیں. اب ویسا کام خود عمر کہہ رہے ہیں، معمولی صحابی نہیں، خلیفۃ المومنین، وہ صحابی جن کے مشوروں پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. یہ جو مشورہ دے دیتے تھے، جو سجیشن یہ دیتے تھے، قرآن کی آیت ویسی ہی نازل ہوتی. تو اچھا لگ رہا ہے کیا؟ کیسا بابا یہ بیٹے کچھ بول رہے، جو چھوڑ دو. اچھا لگتا ہے. اب بات گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرا ابا میری بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ ہمارے یہ سننے سے پہلے ہمارے دماغوں میں کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول؟ دینے جانوں کو تمہارے ابا سے میں بات کرتا ہوں، ان کو بھیجو یہاں، میں سمجھا لیتا ہوں ان کو، طلاق دینا. یہی بولتے تھے نا. یہ جواب ہم اس لیے سوچ رہے ہیں، ہم ہندوستان کے کلچر کو جانتے ہیں، عرب کے کلچر کو نہیں. عرب کا کلچر کیا ہے معلوم؟ طلاق ہو گئی، لوگوں کو اطلاع ہو گئی، عدت گزرنے کا انتظار، عدت گزر گئی، کئی پیغامات آ جاتے تھے، وہ نکاح کرنے کی چاہ رہے ہیں، یہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. وہ 8 دن بھی بیٹھتی نہیں، استعمال میں آ جاتی. یہاں ایسا نہیں، 40 سال انہیں مری تو بھی پوچھنے والے، اس کے بھایا نہیں پوچھتے، اس کے گھر والے نہیں پوچھتے. یہ مصیبت کو کر کو دیے تھے، پھر آپ کو گھر بیٹھ گئی، جامع کہاں تو بھی دوسرے گھر کے برتنات کو زندگی کرتی ہے. رشتہ دار اسے نہیں رکھتے، بھائی لوگ نہیں رکھتے. میں غلط بول رہا ہوں؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ صلہ رحمی نہیں ہے. اگر صلہ رحمی ہوتی تو پہلے بات تو ساس کے گھر والے نکالتے نہیں، بیٹا تقدیر ہے، شوہر چلا گیا، دیکھتے ہیں تو اگر راضی ہے تو کوئی دوسرا نکاح کر دیں گے، نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا نوالا کھا لے، گھر میں رہے، اس لیے کہ اس گھر کے حصے میں تو آئی تھی. نہیں، ماں باپ ہیں تو کفالت کرو. کون ہے اس کا؟ نہ قرضات ہے، نہ وہاں صلہ رحمی ہے، نہ یہاں صلہ رحمی ہے. اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو عزت و آبرو سے کچھ کر کے پیٹ پالو، کیا تو بے حیا ہوتے. تیسرا راستہ کوئی ہے؟ اس بات پر مجبور کس نے کیا؟ معاشرے نے. کون سا معاشرہ؟ نبی کو ماننے والا معاشرہ. اللہ اکبر. دیکھو ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہوا ہے. حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھو تو صحیح وہ حدیث کہہ کیا رہی ہے. ہاں، تو حضرت عمر نے کہا اس کو طلاق دے دو. کہاں گئی بات؟ اللہ کے رسول کے پاس. وہاں ججمنٹ کیا ہونا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ طلاق دے دو. کیوں کہا اسے طلاق دینا؟ تو ابھی آپ سب لوگ بولے اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، اللہ کا رسول کہہ رہے دے دے. وجہ ماں باپ بولنے والی جو شخصیت ہے عمر، اگر عمر نے بولا ہے تو یہاں 2 باتیں خاص ہیں. ایک تیرا باپ ہے، انتا و مالکا لیبی، تو اور تیری ساری ملکیت تیرے باپ کی ہے. ایک شخص جا کر کے نبی سے بتائے میرا باپ جو ہے میرے کمائے ہوئے پیسے خرچ کرتا ہے، میں محنت سے کماتا ہوں، یہ آسانی سے اڑا دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے پیسے کیا چیز ہیں، تو بھی اور تیری ملکیت بھی تیرے باپ کی ہے. انتا و مالکا لیبی کا، اسے دینے سے انکار کر رہا ہے، اسی کا ہے، جا دے جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طلاق دینے کا حکم دیا، اس کی پہلی وجہ یہ تیرا باپ ہے، باپ کی بات ماننا تیرے لیے ضروری ہے. دوسری وجہ عمر کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے. یہ وہ عمر ہے جس کے مشورے پر مجھے ڈانٹ پڑی. بدر کے قیدیوں کو حضرت عمر نے کہا تھا ایک ایک کو قتل کرو، کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. لیکن ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا مشورہ، دونوں کی مرضی کیا تھی؟ کچھ پیسے لے کر کے چھوڑ دیں گے، فدیہ لے کے چھوڑ دیں گے. اللہ کی آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون حتیٰ،
کسی نبی کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ دنیا کا مال لے کر کے اسلام کے دشمنوں کو چھوڑ دے۔ مشورہ کس کا تھا؟ عمر کا تھا۔ آیت کیا آئی؟ ڈانٹ کس پہ پڑی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سوچا عمر اگر کہہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول عمر کے بارے میں کیا بولے؟ کیا بولے بھائی؟ سبحان اللہ، اللہ اس جماعت پر رحمت نازل کرے۔ اتنا علم تو ہے، ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تم کو کہ کسی بھی مسجد میں جا کر کے آپ کسی مصلی سے پوچھو، دیکھیں یہ جواب ملتا ہے۔ یہ حدیث کی تعلیم کی برکت ہے کہ اتنا علم ہمارے پاس ہے۔ کیا فرمائے تھے اللہ کے رسول؟ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا لکانا عمر، عمر نبی ہوتا۔ وہ شخص اگر کہہ رہا ہے کہ تم بیوی کو چھوڑ دے، یا چھوڑ دے، بات سمجھ میں آئی؟ پہلے کیا ہو رہا تھا؟ وہ کیوں نہیں چھوڑ رہا تھی؟ وہ دونوں کو چھوڑو کر بولنا اچھی بات ہے، طلاق دو کا نا، دماغ میں سوالات اٹھے کہ نہیں؟ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو ٹھیک کہا انہوں نے۔ ان کو چڑ کس بات پہ آ رہی تھی؟ کوئی ایسی غلطی تھی ہوگی جو اس کی محبت کے چشمے میں نہیں دکھ رہا تھا۔ اسے چاہت کا جو چشمہ ہے نا، یہ کیا نہیں دکھتا؟ محبت کا چشمہ کچھ بھی نہیں دکھتا۔ یہ چشمے کو ہٹا کر کے دیکھو، حق کیا ہے باطل کیا ہے، سب دکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ چشمہ لگ جانے کے بعد ماں ماں نہیں دکھتی، باپ باپ نہیں دکھتا۔ جی ہاں، ماں کے تیسری حدیث ہم نے پڑھی تھی، بس کر دیں انشاءاللہ، کل کریں گے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔